إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى والله عنده حسن المآب۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الدنیا و مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسی موضوع پر گزشتہ 2 جمعے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ آج اس کا تیسرا حصہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت رسول اللہ نے اسی طرح سے کی تھی کہ وہ اس دنیا کو آخرت کے لیے کھیتی جانتے تھے۔ یہاں وہ کاشت کرتے تھے اپنی اخروی زندگی کے لیے، رزق، ساز و سامان، زندگی بھر کا حصہ جمع کرنے کے لیے۔ وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کو گزشتہ کے دروس میں بتائی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی زندگی اس طرح گزری کہ وہ بڑے مالدار مانے جاتے تھے، بڑے دولت مند شمار کیے جاتے تھے۔ یعنی ان کے اپنے معاشرے میں عموماً کیا ہوتا ہے، جب بھی میں کسی صحابی کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے تو آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ دولت مند کا مطلب یہ ہو جائے کہ آپ کے ملکوں میں، آپ کے ہمارے ملک میں جو دولت کا معیار ہے، آپ وہ تصور مت لائیے گا۔ آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ انیل امبانی ہے، یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ نیرو مودی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا اڈانی ہے۔ یہ فرعون تھا ہوگا اس وقت کا، شاید فرعون بھی تھا یا اس سے کم ہی تھا اڈانی سے اور امبانی سے، واللہ عالم۔ آج تو دولت کا معیار کچھ اور ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن صحابہ کرام کے پاس اگر دولت مندی کی جب بات ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے معاشرے کا کھاتا پیتا پیسے والا آدمی ہے، جو ان کے معاشرے میں جو اس وقت کے حالات تھے اور بہت برے حالات تھے۔ جو لوگ عرب کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں آپ ہی کے بیچ میں، وہ بہت خوب جانتے ہیں۔ وہ عرب کو، اصل عرب کو، جو اصل عرب ہے، بدوی لوگ ہوتے ہیں، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے بیچ رہے، وہاں کا ماحول دیکھیں تو وہ بہت اچھا جانتے ہیں۔ 1400 برس پہلے کے حالات تو کیا ہوں گے، آپ اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، جن کا نام ابو دردہ، ان کی کنیت ابو دردہ ہے،
تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت مالدار آدمی ہوا کرتے تھے. ان کے بیچ میں یعنی تجارت کرنے والوں میں بڑی تجارت ان کی تھی. اور وہ جب منڈی میں جا کر کے اپنے تجارت کو شروع کرتے، کسی بھی منڈی میں جا کر کے، جیسے کہ وہاں سے عرب لوگ تجارت کا سامان لے کے ملک شام جایا کرتے تھے یا دوسرے ملکوں کو جایا کرتے تھے، مہینوں کا سفر کرتے ہوئے اونٹوں پر اپنا سامان لاد کے پھرتے تھے در بدر تجارت کے لیے منڈیوں میں، مارکیٹوں میں. تو وہ جب اپنی مارکیٹ، اپنی منڈی میں اپنی تجارت کھولتے تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسند لگا کر کے، تکیے لگا کر کے گدے پہ بیٹھ جاتے تھے اور بہت سارے ان کے غلام جو ہے بازار میں اپنے اپنا دکان لگا کر تجارت کرتے تھے. تو وہ سیٹھ تھے اور وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے گھر کے چبوترے پر ان کا ایک اپنا بت تھا. وہ بت سے برکت لے کے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، جو طریقہ کار اس وقت ان کا رائج تھا وہ کر کے برابر جو ہے وہ نکلا کرتے تھے. لیکن جب وہ ایمان لائے ہیں، مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اپنا سارا مال جو کچھ ان کے پاس تھا، ساری تجارت جو ان کے پاس تھی، سارے غلام نوکر چاکر جو ان کے پاس تھے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی راہ میں. آہستہ آہستہ جب ضرورت پڑتے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے، وہ دیتے چلے گئے. رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. صدیق اکبر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ان کو گورنر بنایا ایک علاقے کا. ذمہ داری دی، کیونکہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، بہت سارا مال قربان کرنے والے مخلص ترین لوگوں میں سے ہیں، انتہائی نیک لوگوں میں سے ہیں. تو ذمہ داریاں حضرت عمر ایسے ہی لوگوں کو پکڑ کے دیے ہیں. حضرت عمر کی دوراندیشی تھی. اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہو جاتی تو بصیرت کا، دوراندیشی کا، بردباری کا، دانشمندی کا عالم عمر کے پاس یہ ہے کہ عمر کے پاس وہی بصیرت ہے جو نبوت میں ہوا کرتی ہے، وہی دوراندیشی، وہی بردباری، وہی حکمتیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبوت ختم نہ ہو جاتی تو عمر شاید میرے بعد نبی ہوتے. تو بہت دور اندیش تھے. تو ایسے ہی لوگوں کو پکڑے تھے وہ ذمہ داریوں کے لیے، آفیسرز بنانے کے لیے. تو ابو درداء کو گورنر بنائے. اب ایک تابعی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند تابعین سفر پر نکلے تو وہ ابو درداء کے گھر رکے ایز اے گیسٹ ہاؤس، کیونکہ گورنر کا گھر ہی اس وقت کا مسافر خانہ ہوا کرتا ہے کسی بھی ذمہ دار شخص کا. تو ایز اے گیسٹ ہاؤس وہاں پر وہ ابو درداء کے گھر پہ رکے. تو جو ان کی مہمان نوازی کرنی تھی وہ کر دی گئی. اب رات میں سونے کا وقت ہوا تو ان نوجوانوں کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں آیا. تو وہ نوجوان صحابہ جو تابعین جو تھے وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہمارے پاس بستر کو نہیں پوچھا گیا سونے کے لیے، کیسے مہمان نوازی ہو رہی ہے، کیسے میزبان ہے، رسول اللہ کے پھر صحابی ہے، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اور وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ ہم کو بستر نہیں پوچھا. تو دوسرے نوجوان صحابی کہنے لگے جانے دو بھائی، چھوڑو، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، چھوڑو ایسے ہی گزار لیں گے رات، کیا ایک رات کی تو بات ہے. تو ایک نوجوان شخص اٹھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمت کر کے میں اٹھا، میں نے کہا نہیں بھائی پوچھنے میں کیا بری بات ہے، میں جا کے پوچھتا ہوں ان سے. وہ گئے آگر پوچھنے کے لیے، دستک دیے دروازے پر تو آواز آئی. وہ کہتے کہ مجھے آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، دھکیلو اور آ جاؤ اندر. تو میں اندر گیا، دیکھا کہ ابو درداء ایک کونے میں لیٹے ہوئے، ایک پتلی سی چادر اپنے اوپر اوڑھے ہوئے ہیں، اور ان کی بیوی صاحبہ ان کے قریب بیٹھ کر کے ان کی خدمت کر رہی ہے. بوڑھی ہے دونوں، وہ بھی بوڑھے ہیں، یہ بھی بوڑھیا ہے، خدمت کر رہی ہے. گھر میں کچھ بھی سامان نہیں ہے ان کے، چند برتن بھانڈے جو پکانے کے لیے ضرورت کا سامان وہ پڑا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے انتہائی درجے کا تعجب ہوا، میں سکتے میں آ گیا. یہ ایک علاقے کے گورنر کا گھر ہے، پورا علاقہ اس کے گورنمنٹ میں، اس کی گورننس میں ہے، اور اس کے رہن سہن کا عالم یہ ہے کہ اس کے پاس بستر سونے کے لیے نہیں، اس آدمی کے پاس گھر میں پکانے کے لیے ضرورت کا سامان مختصر. یہ کیا زندگی گزار رہا ہے یہ شخص. تو یہ بہت پریشان ہو کر کے انہوں نے کہتے ہیں کہ میں حیرانی سے پوچھ ہی لیا، یہ چچا یہ آپ کے گھر میں ساز و سامان نہیں ہے، ایسے ہی نہیں گزار رہے ہیں آپ، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جواب دیے بوڑھے میاں، اور کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، ساز و سامان ہے نا ہمارے پاس، زندگی کا سارا سامان ہم نے جمع کر لیا ہے، لیکن بیٹے ہمارا ایک دوسرا گھر ہے. تو یہ اس گھر میں جو ہمارے پاس ساز و سامان آتا ہے نا، تو ہم ہمارے اس گھر کو منتقل کر دیتے بیٹے. ہمارے اس گھر کے اندر ہمارے لیے سامان انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے سامان ہے ہمارے اس گھر میں.
یہاں نہیں رکھتے ہم، وہاں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا جواب دیے جو دو معنی سمجھ میں نہیں آئے بچے کو، نوجوان کو، لیکن نوجوان بھی تابعی ہے، صحابہ کی صحبت میں رہا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے واقف ہے، صحابہ کرام کی تربیت سے واقف ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا وہ کس گھر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ روتے ہوئے نکل گئے، اللہ کیسے لوگ تھے رسول اللہ کے صحابہ، گورنر ہے، گھر میں سامان نہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک اور گھر ہے وہاں ہم بھیج دیتے ہیں۔ کس گھر کی بات کر رہے ہوں؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ کی بات کر رہے ہیں، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ان کے لیے بہترین مکان ہے، رہائش گاہیں ہیں جنت میں، عمدہ اور پاکیزہ مکان اللہ نے ان کے لیے بنائے ہیں، جو سب سے عمدہ ہیں۔ وہ اس گھر کی بات کر رہے ہیں تابعی کے سامنے، تو وہ روتے ہوئے پلٹ کر کے نکل گئے۔ اور اسی ابو درداء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی کے خواب میں عبد الرحمن خواب میں آتے ہیں، بن عوف، ابن عوف جو ہے خواب میں آتے ہیں عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، کسی شخص کے، کسی صحابی کے، اور آ کر کے ابو درداء کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ ان کے خواب میں آ کر کے کسی ایک شخص کے، کسی ایک صحابی کے خواب میں عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں اور آ کر کے ابو درداء کی خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابو درداء وہ شخص ہے جس نے اپنی پوری طاقت سے، اپنے سینے کا زور لگا کر کے، دونوں ہاتھوں سے اس نے دنیا کو ڈھکیل کر کے جنت کو خرید لیا ہے۔ اس نے پورے زور کے ساتھ دنیا کو ڈھکیل دیا اپنے سے پرے اور جنت خرید لی اس نے۔ یہ ایسے صحابہ تھے، انہوں نے آخرت کی کھیتی جانی ہے، اس دنیا کو، اس دنیا کے ساتھ ساز و سامان اور زندگی کو وہاں جمع کیا، یہاں نہیں۔ بے شمار صحابہ کرام ایسے ہیں جن کی مثالیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، بے شمار صحابہ ہیں۔ حضرت عمر کا جب ذکر آیا، ان کے خلفاء کا ذکر آیا، تو ان کے جو گورنرز کا ذکر آیا، ان کے آفیسرز کا ذکر آیا، تو یاد آ گئے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عامر، معاف کیجئے گا، سعید بن عامر کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ سعید بن عامر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ خود بھی کہتے ہیں جب میں ایمان نہیں لایا تھا، نوجوان تھا، تو بڑا گبرو، طاقتور نوجوان، خوبرو نوجوان ہوا کرتا تھا میں، اور مسلمانوں سے جیسے سب کو دشمنی اور نفرت تھی تو مجھے بھی تھی، یعنی نوجوان تھا، اپنی قوم کے خیالات کے ساتھ تھا، تو فطری بات ہے، رسول اللہ سے اور صحابہ اکرام سے بغض رکھتا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بدر میں مسلمانوں نے ہمارے بہت سارے سرداروں کو مار دیے تو ہم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو وہ بھی آگ ہمارے دل میں جل رہی تھی۔ سعید بن عامر کہہ رہے ہیں احد میں انتقام کا دن آیا، انتقام لینے کا دن آیا تو ہم لوگ پہل کرے تھے، سب بیان کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے چند قیدیوں کو مشرکوں نے گرفتار کر لیا، مسلمان صحابہ کو، رسول اللہ کے صحابہ کو قیدی بنا لیے مشرکین، تو ان میں سے ایک تھے جن کو زنجیروں سے پکڑ کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ مشرکان عرب نے اناؤنسمنٹ کر دیا کہ آج خبیب بن عدی نام کا ایک شخص رسول اللہ کا، محمد رسول اللہ کا مرید ہے، چاہنے والا ہے، ان کا صحابی ہے، اس کو آج ہم سرعام سزا دیں گے کھلے میدان میں۔ تو جتنے لوگوں کے عزیز و اقارب بدر میں مارے گئے ہیں سب آئے تاکہ لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ ابو جہل بھی مر گیا تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ مر گئے تھے، تو سب مشرکین جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی گبرو نوجوان تھا، ہٹا کٹا تھا، تو اس لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، چیرتے پھاڑتے ہوئے جو ہے جا کر کے سامنے کھڑے ہوا دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سا صحابی ہے، مسلمان ہے، جس نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، آج اس کو کیسے مارتے ہیں۔ وہ لوگ لائے خبیب بن عدی کو، آخری خواہش پوچھ رہے ہیں، اب تجھے ہم سرعام ختم کریں گے، تو تیری کوئی آخری خواہش ہے تو وہ بول ہمارے سامنے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، یہی میری آخری خواہش ہے۔
کہا اب آخری خواہش تو پوری کی جاتی ہے تو پڑھ لے 2 رکعت نماز تیری جو تو پڑھتا ہے. تو انہوں نے 2 رکعت نماز جلدی سے ادا کر لی. کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں جلدی نماز 2 رکعت اس لیے پڑھا کہ تم مجھے میری نماز کا طعنہ دو گے. مجھے یہ خیال آیا تم یہ سوچو گے کہ موت کے خوف سے نماز کو لمبی کر رہا ہے. اگر یہ خیال نہ ہوتا تو میں بہت لمبے سجدے کرتا آخری میں میرے پروردگار کو، مگر یہ خیال آیا کہ تم طعنے دو گے، اس لیے میں نے جلدی ختم کی. مجھے میرے رب سے ملاقات کرنی، جو کرنا ہے کر گزرو. تو کہتے ہیں سعید بن عامر کہتے ہیں مجھے اس دن دل کو جھٹکا لگا، اسلام کی رمق پیدا ہوئی ان کے اندر، اسلام کی خوبی نوجوان ہے سمجھ میں آئی کہ ایک آدمی آخری وقت اپنے پیدا کرنے والے کو سجدے کر رہا ہے اور ظاہر کر رہا ہے کہ لمبے سجدے کرتا ہوں، لیکن تمہارے طعنوں کے خوف سے جلدی کیا. مجھے مارو اور اللہ کے پاس بھیج، جو کرنا ہے کرو، میرے رب کے پاس بھیج دو. تو یہ بڑے متاثر ہوئے اس سے. اس کے بعد وہ مشرکان عرب ٹوٹ پڑے. زندے آدمی کا مسئلہ کیا انہوں نے، کھڑے ہوئے آدمی کا. تلواریں اٹھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، کوئی ہاتھ گرا دیا نیچے، کوئی ناک گرا دے رہا ہے کاٹ کے، کوئی کان گرا دے رہا ہے کاٹ کے. زندے آدمی کا. خون کے فوارے اڑ رہے ہیں. ایک سردار پکار کے پوچھتا ہے خبیب بن عدی کیا خیال ہے تیرا کہ ہم تجھے زندگی بخش کے چھوڑ دیں؟ سامنے اجزا گر رہے ہیں نا، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور وہ پوچھ رہا ہے تیرا کیا خیال ہے کہ ہم تجھے آزاد چھوڑ دیتے ہیں، زندگی بخش دیتے ہیں تیری، تجھے نہیں مارتے، لیکن تیرے جگہ پر جس طرح تجھے اب مارا جا رہا ہے تیرے صاحب محمد کو ہم لا کر کے کاٹیں، تو تو کیا کہتا ہے؟ کیا تجھے یہ منظور ہوگا کہ تیرے بدلے تیرا صاحب قتل کیا جائے اور تو زندہ رہ جائے؟ تو کیا کہتے ہیں چیخ کر کے، او ناپکار، اللہ کے دشمن، تو چاہتا ہے کہ میری زندگی کے بدلے میرے حبیب کی زندگی ان کو قتل کیا جائے اور میں زندہ رہنا پسند کروں ان کے بدلے؟ ارے او اللہ کے دشمن سن لے، مجھے تو یہ بھی گوارا اور پسند نہیں ہے کہ میرے حبیب کے پیر میں کانٹا بھی چبھے میری زندگی کے بدلے میں. کانٹا چبھنے سے پہلے میں اپنی زندگی قربان کر دوں ان کے لیے. ان کے پیر میں کانٹا چبھنے سے پہلے میں اپنی زندگی کو قربان کروں، ایک ایک خطرے کو خون کے قربان ان کے لیے کر دوں. یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ ان کو ذرے سے بھی ایک کانٹے کی تکلیف بھی پہنچ جائے دنیا میں. تو کیا سمجھتا ہے؟ اور جو کرنا ہے کر گزرو، ناپکارو. پھر وہ لوگ قتل کر دیے. وہ کہتے ہیں یہ جو واقعہ میرے سامنے ہوا ہے، اور سب سے سامنے کھڑا ہوا تھا میں آ کر کے، لیکن میرے دل پر ایسا اثر ڈال گیا، زندگی بھر سو نہیں سکتا تھا، میں چین سے بیٹھ نہیں سکتا تھا. کہیں اکیلا بیٹھتا تو وہی خبیب بن عدی میرے سامنے ہوتا، وہی خون کے فوارے اڑ رہے ہوتے، اس کی وہی باتیں، اس کے وہی ڈائلاگز میرے دماغوں میں گھوم رہے ہوتے، اس کے سجدے گھوم رہے ہوتے. زندگی بدل دی اس نے میری. وہ رسول اللہ کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن کہتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس منظر کو میں کبھی نہیں بھلا پایا. زندگی بھر ستاتا رہا مجھے وہ منظر جو میں نے دیکھا کھڑے ہو کر کے. یہ خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک دن جب وہ خلافت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی حضرت عمر، تو یہ کہتے ہیں میں ان کے پاس پہنچا اس وقت ایک دن، جب اسی وقت جب ابو بکر صدیق ان کو نامزد کر گئے انتقال سے پہلے اور لوگ ان کو مسلمان اپنا خلیفہ بنا لیے، تو میں ان کے پاس پہنچا. اور کہتے ہیں جا کر کے عمر سے لوگ بات نہیں کرتے تھے، لیکن بات کرنے کی ہمت انہی میں تھی اس وقت جو اللہ والے ہیں نا. ظاہر بات، جو جتنا اللہ کا مقرب ہوگا وہ کسی سے ڈرتا نہیں. تو یہ کہتے ہیں ان سے عمر سے کہا انہوں نے کہ عمر،
لوگوں نے تجھے ذمہ دار بنایا ہے مسلمانوں کا، تو خبردار اللہ سے ڈرتے رہنا، مخلوق کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کے معاملے میں مخلوق کی فکر نہیں کرنا کہ یہ کیا کہیں گے، خالق کا معاملہ آ جائے تو مخلوق کی پرواہ نہیں کرنا، اپنے رب کی رضا کے لیے جینا اور مرنا، اس کا خیال نہیں کرنا کہ یہ کیا سوچیں گے، وہ کیا بولیں گے، نہیں، ٹھوکر پر رکھو مخلوق کو خالق کے مقابلے میں۔ لیکن جب مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ آ جائے تو یاد رکھنا کسی ایک کا بھی حق نہیں مارنا، اللہ سے ڈرنا عمر، ورنہ ایک دن آئے گا تیری پکڑ ہوگی۔ یہ ساری باتیں نصیحتیں جو وہ اپنے بھائی کو اپنے دوست کو کر رہے ہیں، تو سیدنا عمر ان کی پوری نصیحت سننے کے بعد کہتے ہیں سعید تو کیا سمجھتا ہے کسی میں ہم میں سے، تیرے میں یا میرے میں، ہم میں سے کسی میں ایسی ہمت ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہم کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں، تو کر سکتا ہے، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے رہ سکتے ہیں؟ تو کیا سمجھتا ہے میرے بارے میں؟ سیدنا عمر نے پوچھا تو سعید کہتے ہیں مجھے انشاءاللہ پوری توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ثابت قدم رکھے گا۔ یہ کہہ کر کے پلٹ کے جا رہے ہیں تو یہ آ کر کے پکڑ لیے سیدنا عمر، بھاگ کہا رہا ہے سعید مجھے اکیلا چھوڑ کر کے، تنہا چھوڑ کر کے، جب ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی گئی ہے تو میرا تعاون نہیں کرے گا؟ کہتا کیسے، پوچھنے لگے کیسا تعاون؟ تو کہتے ہیں میں تجھے حمص کے علاقے کا گورنر بناتا ہوں، وہاں جا گورنر کی سیٹ سنبھال، وہاں کے لوگوں کی خدمت کر۔ تو کہتے ہیں مجھے چھوڑ دے عمر، بھاگ رہے، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے مت کھینچیے آپ یہ ذمہ داریوں میں اور کام کاج میں، مجھ سے نہیں ہوگا، یہ بھاگ رہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کو معلوم تھا ذمہ دار بننا کیا ہے، حشر کے دن کیا کیا سوالات ہوں گے اس سے واقف تھے۔ ہمارے جیسے نہیں کہ امیر بننے کے لیے لوگوں کو ننگے کر دیتے خود ننگے ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے پاس یہ ہے، کسی جماعت کا امیر بننا ہے، کسی ادارے کا صدر بننا ہے، کسی مسجد کا صدر بننا ہے، جھگڑے کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، دوسروں کو رسوا کریں گے، خود رسوا ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہے پھر یہ لوگ، ان کے دعوے ہیں بلند بانگ، وہ بھاگ رہے ہیں سعید بن عامر۔ تو حضرت عمر نے کہا ایسا مت کرو سعید، اللہ کا واسطہ ہے تم کو ایسا مت کرو، مجھے تنہا مت چھوڑو۔ اب تم لوگ جب مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کریں اور ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں تو کیسے ہوگا؟ پکڑ لی، ساتھ دو۔ اب جبر کی حضرت عمر نے تو قبول کر لیے ذمہ داری، علاقے کا گورنر بنا دیے، چلے گئے اپنے علاقے میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد وہاں سے ایک وفد سیدنا عمر کے پاس آیا، اس علاقے کا، حمص کے علاقے کا ایک وفد، یعنی کچھ آدمیوں پر مشتمل ایک گروپ مدینہ منورہ کو، دارالسلام کو آیا۔ اس لیے آئے تھے کہ ان کے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی تھی، کھانے کو کھانا نہیں تھا، قحط پڑ گیا تھا۔ تو ایسے گھرانے تھے جس گھر میں چولہے بھی نہیں جل رہے تھے، کھانے کے لیے کھانے کا دانہ نہیں تھا۔ وہ لوگ آئے گروپ کی شکل میں وہاں سے ریلیف فنڈ مانگنے کے لیے دارالسلام میں بیت المال سے۔ تو حضرت عمر سے مل کے اپنے حالات سنائے پورے کہ ہمارے پاس قحط پڑا ہوا ہے، بہت سارے گھر ایسے جن میں کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے۔ وہ گھروں کی فہرست یہ ہے، ایک لسٹ دی ہے جن میں وہ گھروں کے نام لکھے جن گھروں کے اندر کھانا پانی نہیں ہے، بھوکے فاقے کر رہے ہیں وہ گھر۔ تو وہ لسٹ لیے حضرت عمر، پڑھنا شروع کرے تو اوپر سب سے پہلا نام ہے سعید بن عامر، یعنی جس گھر میں کھانا نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، تو پوچھے یہ سعید ابن عامر کون ہے بھائی؟ ان کو کلک ہوا ضرور کہیں وہ تو نہیں، تو پوچھ رہے یہ کون سعید ابن عامر ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے ہمارے پاس گورنر جو ہے سعید ابن عامر، جن کو مقرر کیا گیا یہاں سے، وہ وہی ہے۔ حضرت عمر نے غضب بھرے انداز میں ان سے بات کرتے ہوئے پوچھے وہ بھلا کیوں فاقے کرے گا؟ کیا پوچھتے ہیں؟ بھلا وہ کیوں فاقے کرے گا؟ اس کو تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہے، ہر مہینہ اس کے پاس بھیج دیا جاتا ہے فنڈ جو بھیجنا ہوتا ہے، تو وہ کیوں فاقے کرے گا؟ تو لوگ کیا رپورٹ کر رہے ہیں، یہ ہے اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے ذرا دیکھیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ضرور
بیت المال سے برابر پابندی کے ساتھ سعید ابن عامر کے پاس وظیفہ آتا ہے، برابر وقت مقرر پہ آتا ہے، اس میں آپ کی طرف سے کوئی ٹال مٹول نہیں ہوتی، ہم جانتے ہیں اس کو، آپ برابر بھیجتے ہیں۔ مگر یہ بھی تو سن لیجئے امیر المومنین، وہ سعید ہمارا گورنر، وہ وظیفہ آج تک بھی اپنے گھر کو لے کے نہیں گیا ہے۔ دفتر میں جہاں لا کر کے آپ کا قاصد لا کر کے ان کو دیتا ہے وظیفہ، دفتر میں ہم سب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، لا کے وہ دیتا ہے تو وہ سعید ابن عامر وہی اٹھتا ہے، سارے مساکین کو اپنے ہاتھوں سے وہی اپنا وظیفہ پورا تقسیم کرتا ہے، اپنا کپڑا جھٹکتا ہے، چلا جاتا ہے، آج تک لے کے نہیں گیا وہ۔ تو اس کے گھر تو فاقی ہوں گے نا، اس کے گھر تو فاقی ہوں گے۔ حضرت عمر زاروں خطا رونے لگے، سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا کروڑ درجے شکر اور احسان ہے عمر پر کہ تو نے عمر کو ایسے ساتھی عطا کیے، ایسے معاون اور مددگار دیے مجھے، تو شکر ادا کیا۔ بیت المال سے سب کو جو دینا تھا دے دیے، گاؤں والوں کو، بستی اس خریے والوں کو جو جو دینا تھا بیت المال سے، اناج کے تھیلے بوریے، جس کو جو دینا تھا دے دیے کہ لے جاؤ۔ سعید بن عامر کے گھر بھی کچھ سامان وامان دے دیے، لے جاؤ۔ الگ سے ایک تھیلی لا کر کے دیے امیر المومنین، الگ سے ایک تھیلی لائے، وہ دیتے ہوئے بولے یہ خاص طور پہ لے جا کے تمہارے گورنر کو، تمہارے امیر کو، سعید بن عامر کو دینا، اور میرا سلام بولنا اس کو، سیدنا عمر کا سلام ہے، اور یہ تحفہ ہے امیر المومنین کی طرف سے، تمہارے لیے خاص طور پہ دے دینا۔ وہ دے دیے تو وہ وفد واپس آیا، جس کو جو سامان دینا تھا وفد والے دے دیے۔ اس کے بعد سعید بن عامر کے اب گھر پہ گئے، دستک دیے، دستک دے کے کہتے ہیں حضرت عمر نے آپ کو سلام کہا اور تحفہ آپ کے لیے خاص طور پہ بھیجا، یہ تھیلی ہے۔ وہ تھیلی لے کے ہلائے، اشرفیوں کی کھنک پہچان لی ہے کہ اس میں اشرفیاں ہیں سونے اور چاندی کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بول رہے ہیں۔ اندر سے بیوی سن کے پریشان ہو کر کے پوچھتی ہیں اجی کیا ہو گیا، امیر المومنین خیریت سے تو ہیں؟ یعنی بیوی کو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ امیر المومنین کی کوئی بری خبر تو نہیں آئی ہے، پہلے اپنے امام کی خبر۔ کہتے ہیں الحمدللہ وہ بخیریت ہے۔ تو پھر اور کون سی مصیبت آ گئی جی، پوچھ رہی ہے بیوی۔ تو کہنے لگے، پھر بیوی پوچھتی ہے پلٹا کر کے کہ مسلمانوں پر کوئی آفت آئی ہے کیا؟ یعنی ان کو گرا گزرے گا، انا للہ پڑھیں گے، مصیبت سمجھیں گے، مسلمانوں پر آفت آ گئی تو ان کو تکلیف ہوگی، وہی معلوم ہے بیوی کو۔ تو پوچھ رہے مسلمان تو بخیریت ہے؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان بھی خیریت سے مدینے کے۔ پھر کیا مصیبت ہے اب؟ تب کہنے لگے کہ پگلی دنیا کو جس کو ہم اپنے سے دور کھدڑ کے ہکالتے ہیں، ڈھکیلتے ہیں، وہ آ گئی ہے ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ جس دنیا کو ہم دور کرتے ہیں وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، ذرا ٹھہر میں اس کو ٹھکانے لگا کے آتا ہوں۔ یہ کہہ رہے اپنی بیوی سے کہ ذرا ٹھہر میں ابھی اس کو ٹھکانے لگا کے آتا ہوں، دروازے کے اندر نہیں آنے دی تھیلی کو، دروازے میں لیے اور دروازے کے باہر نکل گئے، جا کر کے پھر مساکین اور غربا جو بھوکے پیاسے لوگ تھے ان میں تقسیم کر کے پھر واپس آئے، پھر اپنے گھر۔ ذرا سوچو کیا لوگ ہوں گے یہ، کیسے لوگ ہیں یہ، ہاں کیسے لوگ ہیں بھائی؟ رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے بھوک لگی ہے رسول اللہ، میں آج رات تو بغیر کھانے کے رہ نہیں سکتا، بہت حالت میری خراب ہے، اللہ کے نام پر کچھ انتظام کیجئے میرے کھانے کا۔ فقیر ہے، آیا ہے، مانگ رہا، سائل ہے۔ رسول اللہ کے گھر بھی تو فاقے ہوا کرتے تھے، سناؤں گا آپ کو کیا حالات رسول اللہ کی زندگی کی ہے، جس کی تربیت صحابہ کو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے گا تم میں سے، کسی کے پاس انتظام ہے؟ ایک صحابی ام سلیم کے شوہر انس بن مالک کے والد، سوتیلے والد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کھلا دیتا ہوں اس کو، معلوم ہے گھر میں آج فاقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 آدمی کا نہیں، بیوی کا اور ان کا اور بچوں کا کھانا ہے، معلوم ہے ان کو اتنا ہی پکا ہوا گھر میں کھانا ہے جس کو میں میرے گھر والے تناول کر سکتے ہیں، لیکن ارادہ کر لیا نہیں
ہم نہیں کھائیں گے کوئی بات نہیں، کہاں میں اس کو کھلا دیتا ہوں رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، مشکل سے کھا سکتے تھے، گھر والے بھی شاید اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو روایت یہی کہہ رہی ہے، مسلم شریف کی روایت غالباً اٹھ کے گئے اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس اور واقعہ سنا دیا ام سلیم کو کہ میرے ساتھ ایک رسول اللہ کا مہمان آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا مہمان ہوں رسول اللہ، مسجد میں بیٹھ کر کے اس آدمی نے کہا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ مجھے کھانا کھلائیے۔ اب رسول اللہ نے اس کو ہم لوگوں کی طرف دیکھ کر کے پوچھا تو میں اس کو لے کے آیا ہوں، رسول اللہ کا مہمان آیا ہمارے پاس۔ بیوی فوراً کہتی ہیں مبارک بلائیے گھر میں، بچوں کو سلا دیے، جب تک آپ باتیں کرتے بیٹھو میں بچوں کو سلا دیتی ہوں، بچوں کو سلا دیے۔ خود بلا کے اپنے شوہر سے بول رہی ہے دیکھو تم کھانا کھانے بیٹھو، دسترخوان نکال رہی ہوں میں چراغ صاف کرنے کے بہانے یا کسی بہانے چراغ بجھا دیتی ہوں، پھر آپ ان کے ساتھ اپنا ہاتھ روک لیجئے، ان کو کھا لینے دیجیے، تاکہ ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ ہم نہیں کھا کے ان کو کھلائے۔ لوگوں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے، ہمارا رب جانتا، ہم جانتے۔ ٹھیک ہے، ویسے ہی کیے، دسترخوان پہ بیٹھے وہ چراغ بجھا دی اور یہ صرف کھانے جیسا انداز جاری رکھے، کھانا نہیں کھا رہے، کھانا وہ آدمی پیٹ بھر کھایا۔ صبح آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے خوشخبری دیتے ہیں اور ان کے لیے قرآن کی غالباً ایک آیت بھی اتری اس وقت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود نہیں کھاتے اور کھلاتے، اور یہ ان کے بہت سارے واقعات بھی ہیں، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ابو طلحہ انصاری بہت عظیم صحابی ہے رسول اللہ کے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو سن کر کے آپ دنگ ہو جاتے ہیں، ان کے اور ان کے بیوی ام سلیم کے، کوئی معمولی عورت بھی نہیں ام سلیم، یہ انس بن مالک کی والدہ ہے۔ وہ انس بن مالک جو 10 سال کی عمر کے بچے تھے تو یہی ام سلیم لے جا کر کے رسول اللہ کی خدمت کرنے کے لیے خادم بنا کر کے اپنے بیٹے کو چھوڑ دی تھی۔ خادم رسول ہے ان کا بیٹا، 10 سال رسول اللہ کی خدمت میں رہے، بچپن سے لے کے 10 سال کی عمر میں آئیں گے تو 20 سال جوانی تک۔ تو خیر ان کے اور واقعات بھی آپ کو میں سنا سکتا ہوں۔ یہ ایک مرتبہ جہاد میں گئے ہوئے تھے ابو طلحہ، اللہ کی راہ میں چلے گئے، ان کے گھر ایک بچہ جو ان کو پیدا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ جس سے بہت محبت کرتے تھے، یہ غالباً ابو عمیر نام وہ رکھے تھے اس بچے کا، بہت محبت کرتے تھے، خوبصورت بچہ تھا۔ یہ اللہ کی راہ میں گئے، بچہ بیمار ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب خبر ملی کہ وہ مجاہدین واپس آ رہے ہیں مدینے کو، تو بیوی نے سب سے کہا ام سلیم نے کہ میرے بچے کے انتقال کرنے کی خبر ابو طلحہ کو مجھ سے پہلے کوئی اور نہیں دے گا، میں بتاؤں گی اس کو۔ سب خاموش رہے۔ وہ گھر آئے تو جس طرح ایک نیک بیوی یا ایک محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر کا استقبال کرتی، بہت دن کے بعد گھر آدمی آیا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہے، تو اب اپنے شوہر کے لیے سب انتظام کر رہے ہیں، نہانے دھونے کا، کھانے پینے کا، اس کے بعد خود سج سنور کے اپنی لختے جگر کی لاش ہے گھر میں، میت ہے، پتہ نہیں چلنے دے رہی ہے، خود بھی محسوس نہیں ہونے دے رہی ہے، سارا انتظام کیا۔ شوہر کا حق بھی ادا کری ایک عورت ہونے کے ناطے یہ خاتون۔ اب شوہر خوش و خرم ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تب قریب آ کر کے بیٹھ کے پوچھتی ہیں یہ ایک بات بتاؤ، اگر کسی کی امانت ہمارے گھر میں اگر رکھی ہو یا کسی کے پاس کسی امانت کسی کے پاس رکھتا ہے تو جس کی امانت ہے وہ آ کر کے اگر اس امانت دار سے پوچھے جس کے پاس امانت رکھی ہے کہ میرا مال ہے واپس کر دو، تو اس کو وہ مال واپس کرتے وقت تکلیف ہونی چاہیے؟ جس کا مال ہے اس کو ہم دے رہے ہیں، اس کی امانت اس کو واپس کر رہے ہیں، تو واپس کرتے وقت ہم کو تکلیف ہونی چاہیے یا دے دینا چاہیے خوشی خوشی اس کا مال اس کو؟ تو شوہر کہتے ہیں کہ ہرگز تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہی تو تقاضا ایمان کا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو سپرد کر دو، اس کا مال ہے، تم کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس کا مال اس کو دیتے ہوئے؟ خوشی خوشی دینا چاہیے۔ تب کہتی ہے تو پھر سنو، اللہ کی امانت تھی ہمارا بیٹا،
جو فوت ہو گیا ہے اللہ نے واپس لے لیا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ابو طلحہ تھوڑا غضب میں آئے، تھوڑا سا غصہ آیا، ناراض، انسانی فطرت ہے۔ کہتے ہیں میرا لختے جگر فوت ہو گیا اور تو مجھے اتنی دیر سے اتنے باتیں بنا کے بتائیے بات، آتے کیوں نہیں بولی؟ تکلیف میں آ گئے، تدفین ہوئی بچے کی، جو کچھ کرنا تھا کر دیے۔ صبح رسول اللہ کے پاس گئے اور جا کر کے بیوی کی شکایت کر رہے ہیں، رسول اللہ ام سلیم نے یہ حرکت کی ہے، ایسا ایسا کری ہے۔ یہ اللہ کے رسول انتہائی درجے کی خوشی کا اظہار کی اور کہا تمہیں کیا معلوم کہ یہ تو جنتی اور نیک عورت خاتون ہے تمہاری بیوی، اس نے کیا بہترین عمل کیا ہے، اس سے بہتر ایمان والے کا عمل اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی امانت بخوشی اللہ کے سپرد کرو۔ پھر رسول اللہ نے کہا تمہاری رات کی جو تمہاری ملاقات ہوئی اپنی بیوی سے، اللہ اس میں برکت دے ہے۔ اس کے بعد پھر ایک نیک سیرت، پھر بیٹا پیدا ہوا ہے، 9 بچے ان کو پیدا ہوئے، ام سلیم کو حضرت ابو طلحہ سے۔ ایسے بے شمار واقعات اس صحابی کے بھی ملتے ہیں آپ کو۔ انہی کا واقعہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون والی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، جو سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 92 ہے، اور جہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر وہی پارہ ہے۔ تو آیت کریمہ جب اتری ہے تو یہ سب صحابہ اس دن جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہر صحابی اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہا، ہر ایک کا اپنا اپنا تھا۔ لیکن یہ اس دن آئے، یہ بھی آئے سب کے ساتھ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ سب سے محبوب مال جب تک اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرو گے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہے نا؟ ہمارے پاس جو لایانی اور بیکار مال ہے وہ دیتے ہیں، اٹھاؤ یہ لے کے جاؤ، کچرا پٹی دیتے ہیں نا اللہ کی راہ میں۔ صحابہ اکرام سب سے محبوب ترین چیزیں قربان کرتے تھے اللہ کے لیے۔ آئے آ کر کے کہتے ہیں رسول اللہ، ان کے باغیچے مشہور تھے ابو طلحہ کے مدینے میں، ان کے باغیچے یعنی کھجوروں کے جھاڑ، جس علاقے میں جس باؤنڈری میں ہوتے ہیں اس کو وہ باغیچہ کہہ لیتے ہیں، آج بھی وہی ان کا باغیچہ بھائی، کھجوروں کے جو جھاڑ ہوتے ہیں ان کے باؤنڈریز میں وہ ان کا باغیچہ ہے۔ آپ کے باغیچے نہیں ہیں جس میں انار لگ رہے ہیں، انگورے لگ رہے ہیں، جام لگ رہے ہیں، انجیر لگ رہے ہیں، سیب لگ رہے ہیں، یہ آپ کی فارمنگ سے ہے، وہاں وہ فارمنگس نہیں ہیں، کھجوروں کی فارمنگ سے وہی ان کے باغیچے ہیں۔ تو بہت لذیذ کھجور ان کے باغیچوں کے تھے، تو بہت معروف تھے ان کے باغیچے۔ تو وہ آئے آ کر کے کہتے بیرا نام کا ایک ان کا باغیچہ تھا جو بہت معروف تھا، اس کے بہت عمدہ کھجور ہوتے تھے، تو ہر ایک اس پر رش کرتا تھا کہ اس سے اچھا باغیچہ کھجوروں کے جھاڑ کسی کے پاس نہیں ہے، سب سے اچھا ہے، اور ان کو بہت محبوب تھا وہ باغیچہ ان کا۔ تو رسول اللہ سے فرمانے لگے رسول اللہ، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ سب سے محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں جب تک خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں رات میں بہت سوچا کہ سب سے محبوب ترین چیزیں میری کیا ہے، تو وہ جو باغیچہ ہے جو سب میں معروف باغیچہ ہے اس سے مجھے بہت زیادہ انسیت اور محبت ہے، اس باغیچے سے میں چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے اس کو لے تو لیا، اس کے بعد کہا اس کا سارا مال، اس کی جو بھی قیمت ہے، یہ باغ ہے، یہ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، جو تمہارے رشتے کے لوگ ہیں، جو مساکین ہیں، غربا ہیں، ان میں تقسیم کر دو، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے صدقات اور خیرات کے مستحق ہمارے عزیز و اقارب میں جو سب سے بڑے محتاج ہوتے ہیں، زیادہ محتاج لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے اولین درجے کے مستحق ہیں، ان کے بعد اغیار ہیں۔ لیکن ہم لوگ آج کل کیا ہو گئے ہیں، بہن سگی ماں سے پیدا ہونے والی بچی ہے، اس کو تو کبھی نہیں پوچھیں گے بیٹا تیرے گھر میں کیا مصیبت ہے، اس سے تو دشمنی ہے، لیکن سارے بستی میں بانٹتے پھر رہے ہیں۔ سگے بھائی بھوکا ہے، اس کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے گھر میں تیرے بچے کھائے کہ نہیں کھائے، لیکن سخی حاتم تائی کی خبر کو لات مارتے پھریں گے کہ میرے سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے نا۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں آج کل کے بھائی، وہ بیچارے دیوانے تھے، یہ اللہ والے ہیں۔ یہ ریاکار، یہ بٹے بعد اللہ والے سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ نے تربیت کیا کی، اس سے کسی کو لینا دینا نہیں ہے۔
بھائی آپ اللہ کے خاطر پہلے مستحقین اپنے رشتہ داروں کو سمجھیے، ان سے سلوک کیجئے، اگرچہ کہ وہ تمہارے خلاف کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کیا نظریہ ہے کہ انہیں ہمارے ساتھ سلوک تو اچھا نہیں کرتا نا، اس لیے ہم بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ارے نادانو، اگر وہ اچھا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرے تو پھر کیا فائدہ ہے تمہارے کرنے کا صدقہ اور خیرات؟ وہ تو پھر بدلہ ہے، اچھائی کا بدلہ اچھا، اس کا بدلہ چکا دیے، احسان کیسے ہوا؟ صحابہ کرام نے یہی سوال ایک مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، بدترین سلوک روا رکھتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک، وہ کیسے کریں؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ یہی تو احسان ہے لوگوں، جس کا حکم اللہ نے تم کو دیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہا آپ کو اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا، تو احسان یہی ہے۔ کوئی آدمی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تم اس کے بدلے میں اچھا سلوک کرو، تو وہ تو بدلہ ہو گیا نا۔ رسول اللہ صحابہ سے پوچھ رہے، وہ تو بدلہ ہو گیا، اچھائی کا بدلہ اچھا تم نے دے دیا، وہ تو عدل ہو گیا۔ احسان، عدل کے آگے اللہ حکم دیتا ہے تم کو، بالعدل والاحسان کہتا ہے، احسان کا حکم ہے، تو تم تو عدل تک ٹھہر گئے۔ احسان تو یہی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک بھی کرے، تب بھی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے چلے جاؤ، احسان اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے۔ تو رسول اللہ نے اس وقت ان سے کہا کہ جاؤ رشتہ داروں میں بانٹ دو، دے دیے، مال رسول اللہ کے حوالے کر دیے۔ رسول اللہ آپ میرے رشتہ داروں کو جانتے ہیں، جن جن کو آپ دینا ہے دیجئے، میں آپ کو یاد دلاتے جاؤں گا، فلاں کو بلائیے، فلاں کو بلائیے۔ رسول اللہ کے ہاتھوں تقسیم تو کروا دیے۔ گھر گئے، بغیچے میں جہاں ان کا فارم، وہاں رہتے بھی تھے، وہ اسی میں رہتے تھے، کیونکہ ان کو محبوب تھا، سب سے زیادہ محبوب بغیچہ تھا، تو وہیں رہائش بھی تھی اسی میں ان کی۔ تو باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی ام سلیم کو پکارتے ہیں، بچوں کو لے کر کے، آ جاؤ ام سلیم۔ چھوٹے بچے ہیں، جیبوں میں کھجورے تھے ان کے۔ پہلے ان کے بیوی کے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں بلا رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ باغ ہم نے جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے۔ بیوی سمجھ گئی۔ بیوی ام سلیم تو بہت ایمان والی عورت تھی، ان سے پہلے ایمان والی مومنہ ہے وہ، ابو طلحہ سے پہلے۔ اور آپ کو معلوم نہیں ہے شاید، ابو طلحہ کا ایمان لانے کا سبب خود ام سلیم بنی ہے، ام سلیم بنی ہے۔ یہ بہت خوبصورت عورت تھی، یہ مشرک تھے، ابو طلحہ انصاری جب مشرک تھے تو انہوں نے ان کی خوبصورتی پر فدا ہو کر کے ان کو پیغام بھیجا نکاح کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا نکاح کرنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، تیرا مہر ہی یہ ہوگا میرے لیے کہ تو اسلام قبول کر لے گا تو میں تجھ سے نکاح کروں گی۔ تو انہوں نے اس شرط پر نکاح کی کہ تیرا مہر میرے لیے تیرا اسلام ہوگا۔ یہ واحد شخص ہے، یہ واحد عورت ہے جس نے مہر میں اسلام لیا ہے شوہر سے۔ اس کا کیا مرتبہ ہے ذرا سوچئے ام سلیم کا۔ تو سمجھ گئی، جو رات میں آیت اتری ہے لن تنالوا البر، وہ سمجھ گئی سارا واقعہ۔ تو اپنے بچوں کو بول رہی ہے چلو یہ باغیچہ اب ہمارا نہیں بیٹے، یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہم نے اس کو کر دیا ہے، اب چلو یہاں سے۔ تو بچوں کے جیب میں کھجور جو بھرے ہوئے تھے، وہ ماں ان کے بچوں کے جیبوں کے کھجور بھی نکال کر کے اس باغیچے میں ڈال دی کہ یہ ہمارا مال نہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جو اس دنیا کو جنت کی کھیتی مانتے تھے آخرت کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ آخرت کی کھیتی تصور کرتے تھے وہ، یہاں رہ کر کے تیاری وہاں کی کرتے تھے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، وقت ہو گیا ہے میرا۔ بہت سارے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ ہم ذرا سوچ لیجئے، ہمارے نزدیک دنیا و ما فیہا، یہ جنت کس کی فکر ہے؟ اب رب کی بات پھر سے دہرا دیتا ہوں، یاد رکھ لیجئے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو اور وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ نے اس دنیا کی ایک مثال کے ساتھ تمہارے سامنے حقیقت کو بیان کر دیا۔ سورۃ الحدید کی 20ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب اعلیٰ و عظیم فرماتے ہیں کہ اچھی طریقے سے جان لو لوگوں کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا اور سجاوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتا لینے کے سوا اور ایک دوسرے پر بڑائی جھاڑ لینے کے سوا
کثرت دکھا لینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اموال میں، اولاد میں ایک دوسرے پر فخر کر لینا ہے، کثرت جتا لینا ہے، بس۔ اس کی مثال اس اگنے والی کھیتی کی ہے جو بارش کے برسنے کے بعد لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جس لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر کے، ہری بھری کھیتی کو دیکھ کر کے کسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ خوش و خرم ہو جاتا ہے کہ اس کی محنت کام آ گئی ہے۔ لیکن ثم یہیجو، پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے، فتراہ مصفرن، پھر اے میرے حبیب تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی سوکھ گئی ہے، زرد ہو گئی ہے، زرد ہو رہی ہے، سوکھ رہی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر تو میرے حبیب اس کو دیکھتا ہے کہ وہ کچرے کا بھس بن جاتی ہے۔ جو ہری بھری تھی آہستہ آہستہ پیلی ہو گئی، زرد ہو گئی، تم کاٹ دیے، جانوروں کا چارہ بن گئی، سوکھ کے بھوسا ہو گئی۔ یہی ہے اس دنیا کی مثال۔ وفی الآخرتی، اور پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا شدید ترین اللہ کے عذاب جہنم کی شکل میں ہوں گے، یا پھر اللہ کی مغفرت، اس کی رضا جنت کی شکل میں ہوگی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جان لو یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان اور کچھ بھی نہیں ہے، دھوکے کے سامان کے سوا نہیں ہے، متاع الغرور ہے یہ دنیا۔ اور میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 بھی آپ کے سامنے گزشتہ کے درسوں میں پیش کر دی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے وہ اس دنیا و ما فیہا سے بہت بہتر، بہت عمدہ، بہت اچھا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها عرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے۔ لوگو تو پھر کیا کرو؟ یہ دنیا کی مثال تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہے جو کچرا ہو جائے گی، بھس بن کے رہ جائے گی۔ آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوں گے یا جنت ہوگی، اور دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ لوگوں اس حقیقت کو جان لو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لوگوں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم والی الجنۃ، دوڑو، سبقت کرو، کمپٹیشن کرو، تو دنیا کمانے کے لیے مت کرو، آخرت کمانے کے لیے، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے کمپٹیشن کرو، بھاگ دوڑ کرو۔ عرضها عرض السماء والارض، جس کی پھیلاؤ، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ایک جنتی کی جنت ہوگی۔ حد نگاہیں تھک جائے، اس کی پراپرٹی، اس کی جنت نہیں ختم ہوگی۔ ایک ایک جنتی کی اتنا بڑا مال اللہ عطا کرنے والے ہیں، تو اس کے لیے دوڑو، اس کے لیے بھاگو، اس کے لیے کوشش کرو۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ نے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو آپ کیا لینا چاہتے ہیں حصہ؟ دنیا و ما فیہا کی دولت سمیٹ کر خوش ہونا چاہتے ہیں، یا اس کو آخرت کے لیے استعمال کر کے، استعمال میں لا کر کے اخروی زندگی سنوار لینا چاہتے ہیں؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا کرنا ہے کر لیجئے۔ تو یہ 3 جمعوں میں نے آپ کے سامنے الدنیا مزرعۃ الآخرہ کے بارے میں بتا دیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ رسول اللہ نے ایسے ہی نہیں بتایا اس کو، صحابہ اکرام نے اس کو کھیتی ہی جانا ہے، اس میں کاشت کی ہے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے، مگر ہم برخوردار اسی دنیا کے حصول کے لیے جی اور مرے جا رہے ہیں۔ اسی لیے امام اکثر رسول اللہ کی سنت پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو متبعین سنت ہے، آپ دیکھتے ہیں جمعے کی نماز میں اکثر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم اکثر یہ 2 صورتیں نماز جمعہ میں یا عیدین میں پڑھا کرتے تھے رسول اللہ۔ اس میں بڑی حکمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا
اسی بارے میں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور کو ہمارے سامنے رکھا گیا اور کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ وہ ہو جو دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت اس دنیا سے بہت بہتر ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تم اس کو ترجیح دینے کے بجائے حیات دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اور اسی بات کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی بیان کی ہے، یہ خبر آپ کو دی جاتی ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، عیدین میں جمعے کو سمجھایا جاتا تھا، مگر کوئی بات ہمارے کان پہ جوں بن کر کے نہیں رینگتی ہے۔ سب فارمیلٹی ہے ہمارے پاس، سب فارمیلٹیز ہیں۔ ہر جماعت نے ایک رسم کو پکڑ لیا ہے، ایک رواج کو پکڑ لیا ہے اور وہ رائج کر لیے اپنے بیچ میں اور اسی پر چلے جا رہے ہیں۔ بریلوی حضرات ہیں، ان کے پاس اپنے رواج ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، ان کے پاس اپنے رواج ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ان کے پاس اپنے رواج ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو دعوے دار بن گئے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث، ان کے بھی اپنے رواج ہیں۔ یہ بھی اپنے سنتوں کو رسول اللہ کی رواج سے بڑھ کے نہیں رکھے ہیں، مروجہ رواج ہی بنا کے بیٹھ گئے رسول اللہ کی سنتوں کو، یعنی اپنے تصورات سے، اپنی روزمرہ کی زندگی سے وہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کے ان کے پاس یہ نہیں بچ گیا ہے، فارمیلٹیز بن گئی ہیں۔ مصلی پہ آئے، رسول اللہ یہ کرتے تھے، ہم کر دیے۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس سے کیا سکھائے صحابہ کو، صحابہ کیسے جیے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، پریکٹیکلی لائف میں لانا نہیں ہے، تو پھر اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ زندگی، عملی زندگی جیو بھائی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، فطرت میں یہ خاکی نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔